السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا اس حوالے سے کہ جو مرنے کے بعد مردے کو ثواب پہنچانے کا جو سسٹم ایک بنا ہوا ہے اسلام کے اندر، جو بنایا ہوا ہے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو اس دھرتی پر، زمین پر مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر مسلمان کے نام پر لوگ بستے ہیں، انہوں نے احادیث کی مدد سے اور کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کی مدد سے ایک چیز سمجھی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو فاتحہ خوانی پڑھنا، اس کے نام کی نیاز کرنا، اس کی نام کے پانی بیچنا، اس کے نام کا شربت پلانا، اس کے نام کا حج کرنا، اس کے نام کا کھانا کھلانا، یہ جو کرتے ہیں لوگ، یہ کیا چیز ہے اور اس کا قرآن میں اس کی کیا حیثیت ہے اور دوسرے مذاہب میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ دونوں طرف کی چیزیں بتاؤں گا۔ اچھا، قرآن کے اندر، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو کہ بیسک اسلام کی کتاب ہے، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب اسلام سے علیحدہ ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں جس کے اندر آپ طرح طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، طریقہ کار پڑھتے ہیں، وہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب اسلام سے علیحدہ ہیں۔ اسلام کی صرف ایک ہی کتاب ہے اور اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تک، اور جس انسان تک وہ ساتھی پہنچ سکیں ان تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ پیغام اور حکم بھیجتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس کی روح اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، جب وہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جس سرزمین پر یا جہاں پر جدھر بھی اللہ کا جو سسٹم ہے وہاں پر آنکھ کھولتا ہے یا ہوش میں آتا ہے، اور جب اس کو اس کی عقل واپس دے دی جاتی ہے، کیونکہ جب انسان یہاں پہ ہوتا ہے نا تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، جب وہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو صورتحال ہے نا اس کے بارے میں سچائی تو بہت ہی معمولی لوگوں کو یعنی کہ بہت ہی معمولی قرآن کے اندر ذکر آیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، انہوں نے تو دوسرے مذاہب والوں نے تو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، دوسرے مذہب کے والوں نے، جو دوسرے مذہب کے جو پشت پناہ ہیں، جو مذہب کو پورا سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ تو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے بندہ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد اگلے والا اسٹیپ کیا ہوگا۔ میں سن کے حیران ہوتا ہوں ان کی باتیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت چند مخصوص باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح نہیں کی، کیونکہ مرنے کے بعد کی سسٹم ہی اگر واضح کر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر تو کوئی برے کام کرے گا ہی نہیں۔ لیکن اس میں چارم یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہ بہت کم اور معمولی چیزیں بتائی ہیں، بہت مناسب ایک لمٹ کے اندر۔ لمٹ سے باہر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ایسا نہیں بتایا ہے، اور غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہ تھا، ورنہ ان کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ اس کو روک لیتے ہیں۔ اگر کسی کے شخص کے پاس غیب کا علم ہو تو وہ اپنے اوپر ہونے والی تمام برائیاں اور تکلیفیں روک سکتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا، لیکن لہٰذا ایسا نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا چیپٹر کلوز، دنیا سے آپ کا چیپٹر کلوز،
اب جب آپ کی جان نکل گئی، آپ کی روح یہاں سے انتقال کر گئی اور اس دنیا سے آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا، آپ کا سارا اعمال نامہ اور کتاب نامہ سب بند کر کے دوسری زندگی میں جب آپ چلے گئے، تو اس کے بعد اس دنیا سے آپ اس مردے کو کچھ بھی بھیج لو، کچھ بھی بھیج لو، وہ اس تک نہیں پہنچے گا۔ یہ قرآن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جب کوئی قرآن غور سے سمجھ کر پڑھے تو یہ چیزیں سب اس کے سامنے آ جاتی ہیں، جو سمجھنے کی نیت سے پڑھے۔ اور اگر کوئی فساد برپا کرنے کی نیت سے پڑھے تو وہ تو لوگ پڑھتے ہیں، وہ تو لوگ قرآن کی آیتوں کا سہارا لے کر پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں اپنی طرف سے بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا حقیقت، مگر وہ پھر بھی قرآن کا سہارا لے کر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا مذاہب کھڑے کیے ہوئے، اور اسلام تو ہے نہیں نا حقیقت میں۔ قرآن والا اسلام، حقیقت میں قرآن والا اسلام تو دنیا میں نظر ہی نہیں آتا نا۔ یہ جتنا بھی اسلام آپ دیکھتے ہیں، یہ سب اسلام کے علاوہ جو زمین کے اوپر نقلی اسلام بنائے گئے ہیں، یہ وہ ہیں۔ آپ مردے کی قبر پہ جا کے الحمد شریف پڑھ لو، الحمد شریف کا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ دیکھو، الحمد شریف کا کوئی ثواب تھوڑی ہے۔ الحمد شریف تو ایک نصیحت کی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب آپ اگر یہ منہ سے پڑھ لو تو اس کو پڑھنے سے مردے کو کیا ثواب ملے گا؟ اس کے بعد الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہو نا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط مستقیم والے رستے پر۔ تو یہ سب پڑھنے کا، سمجھنے کا، بلکہ پڑھنے کا دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہے اگر آپ سمجھو نا۔ اگر آپ ان آیتوں کو پڑھ تو لو، کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، تب تک جب تک کہ آپ پوری غور و فکر سے اس پر غور کر کے، پورا کنسنٹریٹ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس سے آپ کی ہدایت میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی مہربانی کرے اور اپنی رحمت کرے اور آپ کو ان آیتوں کے مطابق چلنے کا موقع دے۔ ان آیتوں کو بغیر نیت کے اور بغیر کنسنٹریشن کے تو دنیا میں پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، تو آخرت میں اس کا کیا فائدہ ملے گا مردے کو؟ یہ بڑے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ لو، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، یعنی کہ یہ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہے وہ لوگوں کے لیے اوپر سے نیچے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر نصیحت حاصل کر کے اپنے رستے کو درست کریں اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رحمت اور اس کی برکت حاصل کریں، اور قرآن میں اپنی زندگی کے معاملات دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ بھیجا اسی لیے گیا ہے، ورنہ اس کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ اب جب بندہ یہاں پہ آنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد، 70 سال 80 سال 65 سال 60 سال جو بھی اللہ نے مقرر کیے وہ گزارنے کے بعد جب اوپر چلا گیا، تو اب اس کو پڑھ کے یہ جو اوپر سے نیچے بھیجا گیا کلام، آپ اس کو نیچے سے پڑھ کے اوپر بھیج رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تھوڑا غور و فکر کریں، عقل سے تھوڑا سوچیں، عقل کا استعمال کریں کہ جو کلام اوپر سے نیچے مخلوق انسانوں کے لیے بھیجا گیا، آپ اس انسان کو مرنے کے بعد وہ کلام واپس نیچے سے اوپر بھیج رہے ہو، یہ سوائے ایک قرآن کے ساتھ مذاق کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا لوگ کرتے ہیں، ان کا اپنا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ جو اسلام پہ فالو کرتے ہیں وہ بیسیکلی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی تو ایک ہی کتاب ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ نقلی اسلام کی کتابیں ہیں۔ نقلی اسلام یعنی کہ جس کا نہ تصدیق خدا نے فرمائی ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، مگر ان کا سہارا لیتے ہیں اپنے مذاہب کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے اندر گمراہی ڈالنے کے لیے، ان اللہ کا اور اس کے رسول کا سہارا لیتے ہیں۔
اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات کہ آپ نے قرآن کی آیتیں جو پڑھ کے اوپر مردے کو بخشنے کے لیے بھیجی. یار قرآن کی آیتیں کو بخشنے کے لیے تھوڑی ہیں, یہ قرآن کی آیتیں بھیجی گئیں تاکہ آپ اس کو پڑھ کر اس پہ نصیحت حاصل کرو, اس کے مطابق چلو تاکہ آپ کی آگے کی زندگی بہتر ہو. وہ جب بندہ آگے چلا گیا آپ نیچے سے پھر واپس اس کو اوپر بھیج رہے ہو, یہ کیسے؟ یہ تو اللاجیکل بات ہے. اچھا یہ ہو گئی ایک بات. اچھا اب دوسرا پوائنٹ ہے اس میں نظر و نیاز کرنا. نظر و نیاز, کسی کے نام کی بریانی, کسی کے نام کا شربت, کسی کے نام کا پانی, کسی کے نام کا بکرا, کسی کے نام کا کچھ, کسی کے نام کا کچھ, اور نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب مردے کو پہنچے. یار دیکھو اگر یہ باتیں حقیقت ہوتی نا تو فرعون بخشا جا چکا ہوتا, نمرود بخشا جا چکا ہوتا, کیونکہ اس کے اتنے بڑے بڑے خاندان تھے. وہ اگر اپنے پیسوں سے مسجدیں ہی کھلوا دیتا نا خالی, فرعون ایک بہت بڑا اللہ کا دشمن گزرا. اگر اس بات میں حقیقت, صداقت اور سچائی ہوتی تو وہ اپنے تھوڑے سے پیسوں پہ 1% پیسوں سے اگر مسجدیں بنوا دیتا تو اس میں لوگ نماز پڑھتے رہتے تو اس کو ثواب ملتا رہتا, تو وہ تو بخشا جاتا. فرعون تو بخشا جاتا, پھر نمرود بھی بخشا جاتا, قارون بھی بخشا جاتا. تو اتنے بڑے بڑے تشکرے گزرے ہیں یہ اسلام کے دشمنوں میں سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے اہم ترین بات آپ کو مثال دینے کے لیے جو سمجھا رہا ہوں, اب یہ ہمارے جو حکمران ہیں, ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکو. یہ ہمارے جو حکمران ہیں جو کہ 60 سے 70% زانی, راشی, حرام خور, اسلام سے بالکل دور, گمراہ, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اسلام کی, لیکن سمجھتے سب اپنے آپ کو مسلمان ہیں. آپ زرداری سے پوچھ لو, جا کے زرداری سے آپ پوچھ لو, سوال پوچھ لو کہ آپ کون ہو اور آپ کا اپنے مذہب کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کا اپنے عقیدے کے متعلق کیا خیال ہے. آپ اس سے وہ پریس کانفرنس کرا لو, 15 منٹ اس کو دے دو, وہ آپ کو ایسا نقشہ پیش کرے گا اپنا کہ وہ تو جنت الفردوس کے اندر موجود ہے, پہنچا ہوا ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا سمجھتے ہیں, یہ ان کے اپنے ذہن کی سوچ ہے, یہ صرف اور صرف سوچ ہے, صرف اور صرف ایک سوچ ہے. مگر وہ اس کو سچ سمجھے میں تو یہ زرداری تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, تو یہ تو نماز بھی پڑھتا ہوگا پھر, لیکن اس کے کارنامے تو ساری دنیا کو پتہ ہیں, اس کے کارنامے تو ساری دنیا کو پتہ ہیں. تو اگر زرداری اپنے پیسوں سے 8-10 سبیلیں کھلوا دے, کیونکہ اس کے پاس تو اربوں روپے, ڈالر میں بلکہ 8-10 سبیلیں کھلوا دے اور 8-10 مسجدیں کھلوا دے, تو اس نے جو کچھ کیا ہوگا پھر وہ تو ختم, پھر تو حساب کیا, پھر کائے کا حساب بھائی. اگر کسی کو یہاں سے نیاز اور صدقہ کر کے اوپر فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے, اگر اس بات میں سچائی ہے, تو پھر یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں, عمران خان, زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, الطاف حسین, اور جو پہلے گزر چکے اور جو آنے والے ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. پھر وہ تو پھر سارے کام کرو, زنا کرو, حرام خوری کرو, چوریاں کرو, ڈکیتیاں مارو, لوگوں کے حقوق مارو, طاقت کا غلط استعمال کرو, دہشت گردی میں پشت پناہی کرو, جو بھی کرو, یعنی کہ آپ گندے سے گندا کام کرو. آپ 8-10 مسجدیں کھلوا دو اور 5-10 سبیلیں لگوا دو, اور آپ جو ہے نا 1-2 ہوٹل, 5-7 ہوٹل بریانی کے کھلوا دو, اور وہاں لکھ دو جی زرداری ہوٹل, زرداری, تو ختم ہو گئی بات. پھر تو اس سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں, اس کو اس کے برے اعمالوں کی سزا تو ملے گی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی مرے ہوئے شخص جو یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے, آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لو, اس کا ثواب آپ کو تو مل جائے گا. اگر آپ نے اس کے نام کی بریانی کھلائی ہے تو اس کا ثواب آپ کو تو مل جائے گا, کیونکہ آپ نے کسی کا پیٹ بھرا ہے, تو اس کا ثواب آپ کو اس دنیا میں آپ موجود ہو تو آپ کو تو مل جائے گا, لیکن اوپر نہیں جائے گا. 1% بھی اوپر نہیں جائے گا. اوپر والے اور نیچے والے کا پورا سسٹم ہی علیحدہ ہے. تو آپ بکرے ذبح کر لو, اس کا ثواب کرنے والے کو مل جائے گا اس دنیا کے اندر.
آپ اونٹ ذبح کر لو، آپ سبیلیں کھول دو، آپ شربتیں بانٹنا شروع کر دو، آپ کھانے کھلانے کا سسٹم کر دو، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. جو بندہ کر رہا ہے، جس کا مال لگ رہا ہے، جس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جو اس کام کے اندر پیش ہے، جس نے اپنا حصہ جتنا جتنا ڈالا ہے، اس کو اتنا ثواب اس دنیا کے اندر ملے گا. مگر اس کے بعد اوپر کچھ نہیں جائے گا. جس کے نام پہ آپ کر رہے ہو سب وہ بیکار ہے. خدا اتنا تو انصاف کا حاکم ہے کہ آپ کی دنیا کی محنت ضائع نہ کرے، لیکن یہاں سے اوپر کچھ نہیں ملے گا. اگر ایسا سسٹم ہو جائے اوپر ملنے والا، تو سارے گناہ گار تو بخشے جائے نا، پھر تو گناہوں کی سزا کسی کو ملے ہی نہ. پھر تو ہر کوئی اپنے ماں باپ، دادا اور دوسرے رشتہ داروں کو یہاں سے پڑھ کے پھونکتا رہے، اور یہاں پر سبیلیں کھلواتا رہے، ایک مسجد کھلوا دے، 2 دکانیں کھلوا دے بریانی کی، تو پھر تو سبھی بخشے جو جائے. پھر تو حساب کتاب سارا جو ہے نا وہ مذاق ہو جائے، پھر اللہ کا سارا سسٹم بیکار ہو جائے. قرآن کے مطابق ایسا نہیں ہے. قرآن کے مطابق، پورے قرآن کے حساب سے جو پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر اپنے فرمان بیان فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے متعلق لوگوں کو گمراہی ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں. اور وہ خیر ضائع کرنا تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ان کو اس عمل کا ثواب دنیا میں ان کو ضرور مل جائے گا. جو بندہ، اگر میں ایک بریانی کی دیگ اپنے دادا کے نام کی کروا دوں تو اس کا ثواب مجھے ضرور مل جائے گا، لیکن میرے دادا کو ایک دانے کا ایک ردی برابر بھی ثواب نہیں پہنچے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے. یہ قرآن کے اندر جو میں نے سب پڑھا، اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک تفسیر میں نے سمجھائی ہے. یہ نظر نیاز اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ پڑھ کے پھونکنا، قرآن پڑھ کے پھونکنا، جو اوپر سے نیچے بھیجا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، آپ اس کو واپس مرے ہوئے کو نیچے سے اوپر بھیج رہے ہو. یہ الٹا سسٹم ہے، بالکل الٹا. لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ یہ مرنے کے بعد نظر و نیاز کی کیا حقیقت ہے. تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو صحیح لگے. اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.